مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس کو بیان کریں گے کہ ثقلین کیا ہیں۔ حدیث ثقلین پر آج کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر حدیث ثقلین کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح مشہور ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اہل بیتی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ عام طور پر یہ مشہور ہیں کہ ثقلین جو ہیں یہ قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ بھاری چیزیں ہیں اور ان کے تمسک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہاں کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں کتاب اللہ کے ساتھ اولہما کا لفظ موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ نور اور ہدا کا لفظ اور اس کے ساتھ تمسک کا اور اس کے متعلق ترغیب جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اہل بیت کے ساتھ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں تمہیں اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں۔ تو ثقلین جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت نہیں ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور وہ کتاب اللہ اور نبی کی سنت ہے۔ تو ثقلین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور قرآن اور اہل بیت جو آدمی مراد لیتے ہیں تو ہم تھوڑا اس کا تھوڑا تقابل کرتے ہیں کہ ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں یا قرآن اور سنت ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت مراد لیا جائے تو اہل بیت سے 12 امام مراد لینا قطعاً غلط ہوں گے، کیونکہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور تمام ازواج مطہرات جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی وہ اہل بیت ہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات اول درجے میں ہیں۔ اور دوسری بات، اگر لفظ اہل بیت سے ازواج کے ساتھ اولاد، داماد اور چچیرے جو بھائی ہیں ان کو شامل کیا جائے پھر تو قیامت تک آنے والی تمام اولاد شامل ہو جائے گی، پھر ان سب کے جو ہے اعمال کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم ہو۔ اہل بیت کے اتنے وسیع مفہوم کے بعد ان کے ساتھ تمسک کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر تو یہ ہوگا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کے اعمال کا تمسک جو ہے وہ ضروری ہے، پھر تو سب کو معصوم ہونا اور سب کا مفترض و طاعت ہونا وہ ضروری ہوگا، چاہے وہ سید سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ پھر یہ مطلب تو نہ سنی مذہب کے مطابق ہے اور نہ شیعہ مذہب کے مطابق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے صرف 12 امام مراد لیے جائیں تو اس میں بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے خارج ہو جاتی ہیں۔ جس کا کوئی پرواہ نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کی اس فضیلت کو بڑی خوشی سے قربان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہل بیت سے 12 امام مراد ہیں۔ چوتھی بات، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں کہ ثقلین قرآن اور اہل بیت ہیں، پھر جو ہے واجب الاتباع کا انحصار دو چیزوں میں بند ہو جاتا ہے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، اور پھر سنت نبوی کے واجب الاتباع ہونے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ حالانکہ کتب شیعہ میں بہت ساری روایات موجود ہیں، ائمہ معصومین سے موجود ہیں کہ جو قرآن اور نبی کی سنت کو چھوڑے گا یا اس کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تو اصول کافی میں بھی موجود ہے، من خالف کتاب اللہ و سنت محمد فقد کفر۔
تو قرآن اور اہل بیت اگر مراد لیے جائیں گے تو پھر نبی کی سنت جو ہے اس کا واجب الاتباع ہونا ختم ہو جائے گا، اور جو کتب تشیع میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ یہاں پر 3 اطاعتوں کا حکم ہے، ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، اور تیسری اولی الامر کی اطاعت۔ یہاں آپ تھوڑا غور کریں گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ اطیعوا کا صیغہ لایا گیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا صیغہ نہیں لایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور اولی الامر کی اطاعت وہ مستقل نہیں ہے اور مطلق بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا اولی الامر کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کی طرف۔ فائنل بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور یہی 2 ثقلین ہیں کہ قرآن اور سنت۔ قرآن مجید جس کی تائید کرتا ہے کہ فائنل بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ حدیث ثقلین سے اگر قرآن اور اہل بیت مراد لیا جائے تو پھر ضروری ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک وہ لوگوں کے سامنے اس کا موجود ہونا ان کا ضروری ہو، تاکہ ان سے آدمی تمسک کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ حکم تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کا ہو لیکن وہ دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہوگا، اور جو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تو اگر ثقلین سے قرآن اور اہل بیت مراد لیا جائے گا تو پھر قرآن اور اہل بیت کو قیامت کی صبح تک لوگوں کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے، حالانکہ شیعہ مذہب کے مطابق یہ دونوں دنیا سے غائب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آنکھ بند کرتے ہی قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ڈالی گئیں، بہت ساری چیزیں نکالی گئیں۔ ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل اللہ علی محمد بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص عنہ، کہ قرآن میں بہت ساری رد و بدل کر دی گئی، اور یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا۔ اور امام جو ہے 260 ہجری سے وہ تو غائب ہو گیا، اس وقت تک غائب ہے، تو نہ قرآن موجود ہے اور نہ امام موجود ہے۔ تو اگر حدیث ثقلین صحیح ہے تو قرآن کا محرف ہونا اور امام کا غائب ہونا غلط ہے۔ اگر قرآن کا محرف ہونا اور امام کا غائب ہونا صحیح ہے تو حدیث ثقلین غلط ہے، اور اس سے مراد قرآن و اہل بیت غلط ہیں، اس سے مراد قرآن اور سنت ہوگا۔ اب تمہاری مرضی، تم حدیث ثقلین کو غلط کہو یا قرآن کا محرف ہونا اور امام کے غائب ہونے کو غلط کہو۔ ان دونوں میں سے جس کو بھی غلط کہو گے تو شیعہ مذہب کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے آ کر گرتی ہے۔ پتہ چلا کہ ثقلین سے مراد قرآن اور سنت ہے، اور قرآن کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ بھی ثقلین ہے، قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔